حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به فأولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایک باکمال استاد جو کہ بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے اور اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے، اسی خوبی میں اس کو باکمال بناتا ہے۔ جس میں مقرر بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے، اسے ایک کامیاب مقرر بناتا ہے۔ جس میں مصنف بننے کی صلاحیت غالب ہوتی ہے، اسے باکمال مصنف ہی بناتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی، اسی خوبی میں اس کو باکمال بنایا۔ لہٰذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق بننے میں صلاحیت غالب محسوس فرمائی، تو اسی خوبی میں اس کو کامیاب بنایا۔ لہٰذا اسی خوبی میں اس کو کامیاب بنایا۔ اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبی کا جامع ہے، اور اسی وصف کے خاص مستحق صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، اسی لیے وہ اس سے سرفراز فرمائے گئے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ تو صحابہ اکرام میں مختلف قسم کے خیالات ابھرنے لگے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ اسے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یعنی خلافت کے معاملات کو حل کرنے کے لیے صحابہ اکرام اکٹھا ہو کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اکرام اجلاء صحابہ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تو ایک انصاری کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصاری میں سے۔ اسی طرح ایک اور انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ حضرات گرامی، ان لوگوں کے تقریر کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا حضرات، کیا آپ حضرات کو معلوم نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ مہاجرین میں سے ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس طرح ہم پہلے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاون و مددگار رہے،
اسی طرح خلیفہ رسول اللہ کی بھی مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے فرمایا کہ اے لوگوں، اب یہ تمہارے والی ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت کر لی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ پھر ان کے بعد دیگر صحابہ اکرام انصار و مہاجرین نے بھی بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر رونق افروز ہوئے اور مجمع میں ایک نظر ڈالے جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا۔ فرمایا زبیر کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، یعنی مجمع میں تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی کے صاحبزادے ہیں اور آپ حضور کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ سن کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ میں یہ فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں اور ایک مرتبہ نظر ڈالے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا۔ فرمایا علی بھی نہیں ہے، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے ابو طالب کے صاحبزادے، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے میں ہماری مدد فرمائیں گے، کمزور ہونے میں بچانے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، انہوں نے بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سن کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا، پھر کون شخص پیچھے کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے متفقہ طور پر خلافت کے معاملے میں سرفراز فرمائے گئے اور کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ حضرات گرامی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہر صحیح ہوا کہ خلافت کے بعد میرے نبی فرمائے تھے کہ خلافت کے بعد ابو بکر کو خدا تعالیٰ مومن اور ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ فرمائیں گے۔ اسی طرح اور حضور کا فرمان کیوں نہ صحیح ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ ندی کا بہتا ہوا پانی رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان ٹل نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا قال ابو بکر، فرمایا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال عمر، فرمایا ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ خشیت ان یقول عثمان، یعنی میں ڈرا کہ آپ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ ان کے بعد آپ سب سے افضل ہے۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، ایک عام مسلمان ہوں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں ایک مسلمان، ایک عام آدمی ہوں، عام مسلمان ہوں۔ حضرات گرامی، اور عزرا انکساری فرمایا یعنی ایک معمولی مسلمان ہوں۔ حضرات گرامی، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. برادران ملت اسلامیہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان سے افضل کسی کو قرار دیتے ہی نہیں تھے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی کے بعد ہم صحابہ کرام کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے. اور حضرت ابو منصور بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی، اور پھر اشرا مبشرہ کے باقی تمام صحابہ کرام لوگوں میں سب سے افضل ہے. برادران ملت اسلامیہ یہ مرتبہ ہے ہمارے آقا حضور غوث، ہمارے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں ابوبکر کی شان بتاؤ. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے. کون عمر جو خلیفہ دوم ہے؟ کون عمر جو نبی کا جنتی صحابی ہے؟ کون عمر جو نبی سے محبت کرتا ہے؟ کون عمر جس کی حکومت آدھی دنیا پر ہے؟ وہ عمر جس کو دیکھ کر کفار کانپنے لگتے تھے. عمر جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا، شیطان بھاگ جاتا تھا. یہ حضرت عمر کی شان ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ابوبکر کی عظمت دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اے عمر فاروق اعظم، یہ خلیفہ دوم ابوبکر کا نام آیا تو آپ رونے کیوں لگے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے کاش میرے سارے اعمال، میرے سارے نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی. کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم، جن کی نیکیوں کے شمار بھی ہم نہیں کر سکتے. اتنی محبت سرکار سے کرتے ہیں، اتنا عشق سرکار سے کرتے ہیں کہ سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتے ہیں. اپنا مال سرکار پر قربان کر دیتے ہیں، اپنا جان سرکار پر قربان کر دیتے ہیں، اپنا گھر بار سرکار پر قربان کر دیتے ہیں. وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال، میری ساری نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی. یہ حضرت ابوبکر کی شان ہے، یہ حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے. اب وہ کون سی نیکی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور ہجرت کے بعد غار ثور کی طرف جا رہے تھے، جب غار ثور آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرکار آپ یہیں پر ٹھہر جائیے، میں غار ثور کے اندر جاتا ہوں اور جا کر صفائی کرتا ہوں. میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر صفائی کرنے کے لیے آئے ہیں. جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کر دیے، اور جو سوراخ تھے اور کوئی چیز نہ ملی تو اپنے کپڑے پھاڑ کر اس سوراخوں کو بند کر رہے ہیں. جب سارے سوراخ بند ہو گئے اور پوری غار کو چمکا دیے تو آواز لگائی سرکار آپ اندر آ جائیے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر آ جاتے ہیں اور آپ کے جانوے مبارک پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں. حضرات گرامی، ایک سوراخ نظر آتا ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سوراخ کو بند کر دے جائے. اللہ اکبر. اب ابوبکر کی محبت دیکھو. یا اللہ ایسی محبت ہر کسی کے دل میں ڈال دے. یا اللہ ایسی محبت ہم سب کے دل میں پیدا کر دے. یا اللہ ابوبکر کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اتنی محبت سرکار سے کرتے ہیں، اتنا عشق سرکار سے کرتے ہیں کہ سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتے ہیں. ایک سوراخ نظر آتا ہے، حضرات گرامی کوئی چیز نہیں ہے، اپنا پیر رکھ لیا. پیر اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا. سانپ جو سرکار کا دیدار کرنا چاہتا تھا، سرکار سے محبت کرتا تھا. وہ سانپ جانتا تھا کہ سرکار غار ثور میں ضرور تشریف لائیں گے، میں بھی آقا کا دیدار کروں گا، میں بھی آقا سے محبت کرتا ہوں. حضرات گرامی اب وہ سانپ حضرت ابوبکر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ہلکے ہلکے ٹنک مارے. حضرت ابو بکر سوچنے لگے کہ کوئی دشمن ہوگا جو نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر نے اپنا پیر اور تھوڑی زور سے اپنا پیر لگا دیا. اللہ اکبر. صاف کہہ رہا ہے ابو بکر پیر ہٹا, پیر تیرے پیروں کے نیچے موت ہے, موت ہے. لیکن ابو بکر کی شان دیکھیے برادران ملت اسلامیہ. مگر ابو بکر کی محبت دیکھو. بولے تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں اپنا پیر نہیں ہٹاؤں گا. برادران ملت اسلامیہ گویا صاحب بھی عاشق تھا, گویا کہ صاف کہہ رہا ہے ابو بکر پیر ہٹا, میں بھی آقا سے محبت کرتا ہوں, میں بھی آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ ابو بکر سوچ رہے ہیں کہ کوئی دشمن ہوگا جو سرکار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ ابو بکر نے اپنا پیر نہ ہٹایا. صاف کہہ رہا ہے ابو بکر پیر ہٹا, میں بھی آقا کا دیدار کروں گا. ابو بکر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دشمن ہے جو سرکار کو نقصان پہنچائے گا. اللہ اکبر. صاحب نے ابو بکر کے پیر پر کاٹ لیا, ابو بکر کے پیر میں ڈنک مار دیا. ابو بکر کے جسم میں زہر اثر کرنے لگا, جسم میں زہر اثر کر رہا تھا. اللہ اکبر. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو سرکار کے چہرے پر گر گئے. اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ اللہ کیسا وہ منظر ہے, اللہ اللہ کتنا پیارا وہ منظر ہے, اللہ اللہ کتنا سہانا وہ منظر ہے, اللہ اللہ کیسا وہ عشق کا منظر ہے, کیسا محبت کا منظر ہے. حضرات گرامی ابو بکر کے آنسو ہے سرکار کے چہرے اقدس پر. آخر وہ آنسو سرکار کے چہرے پر ہی کیوں گرے, آخر سرکار کے چہرے پر ہی کیوں گرے, الگ بھی تو گر سکتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ابو بکر کے آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہے. ابو بکر کے آنسو ہمارے نزدیک موتیوں سے پڑھ کر ہے. حضرات گرامی اگر کوئی ہمیں ابو بکر کے ہمیں پوری دنیا کی دولت دے دے گا اور ابو بکر کے ایک دو آنسو ایک جگہ رکھ دے گا تو ہم غلام ابو بکر, ہم ابو بکر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی ساری دولت کو ٹھکرا دیں گے اور ابو بکر کی دو آنسو کو قبول کر لیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب محبت دیکھو حضرت ابو بکر کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو سرکار کے چہرے پر گر گئی, سرکار کے آنکھ کھل گئی. سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے ابو بکر کیا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے, حضور سانپ نے ڈنک مار لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو ٹینشن کیوں لیتا ہے, میں ہوں نا, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, تو میرا دوست ہے نا, تو میرا محبوب ہے نا, تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو میرا دوست ہے, میں تیرا دوست ہوں, تو میرا محبوب ہے, میں تیرا محبوب ہوں. اللہ اکبر. حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ٹینشن مت لے, تو ٹینشن مت لے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سانپ نے جس جگہ پہ ابو بکر کو کاٹا تھا اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر اب کیسا محسوس کر رہے ہو. ابو بکر نے فرمایا عرض کیا حضور یا رسول اللہ سانپ کا درد تو دور ہو گیا ہے, لیکن میری پیروں میں جو پہلے طاقت تھی وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو وہ سانپ تھا وہ سرکار کا عاشق تھا, سرکار سے محبت کرتا تھا, لیکن اب یہاں پر عشق دیکھنا تھا. جب محبت سے ٹکراتی ہے, جب عشق سے ٹکراتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم فجر کی اذان جب ہو رہی ہے تو ہم اپنے بستروں پر آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور ایک عشق کہتا ہے چل فجر کی نماز پڑھ لے, اور ایک عشق کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے مت جا. برادران ملت اسلامیہ ایک عشق کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے مت جا. اور آج جب ہم عشق سے ٹکراتے ہیں تو ہم اپنے نفس سے غالب ہو جاتے ہیں, اپنے نفس کو ترجیح دے دیتے ہیں برادران ملت اسلامیہ اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو, کتنی محبت سرکار سے کرتے ہیں, کتنا عشق سرکار سے کرتے ہیں کہ گویا ابو بکر کو جان دینا گوارا تھا, لیکن سرکار سے اتنا عشق تھا کہ ابو بکر صاحب سے عشق میں جیت جاتے ہیں. ابو بکر سے سرکار
نے فرمایا ابو بکر تو میرا عاشق ہے، اب وہ صاحب دیدار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اب وہ صاحب چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر کی محبت دیکھو، ابو بکر جان کی قربانی دینا گوارا سمجھتے ہیں، لیکن سرکار کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے یہ گوارا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ابو بکر ہے جسے سرکار نے صدیق کہا ہے، وہ ابو بکر ہے جسے سرکار سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے جو جس کی مال سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچایا ہے، ابو بکر وہ ہے جس کا عبادت جس کی ذکر کرنا میری امت پر واجب ہے، ابو بکر وہ ہے جو جس نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے، ابو بکر وہ ہے جنت میں امت میں پہلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ابو بکر کی شان دیکھو، حضرت ابو بکر وہ ہے جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر وہ ہے اللہ کی رحمت ہو۔ ابو بکر میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، ابو بکر کی عاشق اتنا ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا عشق کرتے ہیں کہ ابو بکر سانپ سے عشق میں جیت جاتے ہیں، ابو بکر سانپ سے عشق میں جیت جاتے ہیں اور سانپ ہار جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابو بکر کی عشق دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مال کی باری آتی ہے تو مال قربان کر دیتا ہے، جب جان کی باری آتی ہے تو جان قربان کر دیتا ہے، جب کسی چیز کی باری آتی ہے تو سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے تو ہر صحابی نے کہا ہے اے ابو بکر تم لاجواب ہو، ابو بکر تمہاری عدالت لاجواب ہے، ابو بکر تمہاری شجاعت لاجواب ہے، ابو بکر تم عاشق میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عبادت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم ریاضت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عدالت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عبادت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عشق میں لاجواب ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، جو سرکار سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ نمبر 1 عشق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون نمبر 1؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر سے محبت ہونی چاہیے۔ ابو بکر کی شان میں گستاخی مت کرو، کیونکہ ابو بکر کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں حضرت علی سے حضرت ابو بکر کی فضیلت سنو، حضرت علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر سے محبت کرو، ابو بکر سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو اور میرے نبی سے محبت کرو۔